اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آئین پاکستان کا ڈرافٹ منظور ہونے کی 50ویں سالگرہ پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام بھی ہمارا اسی سلسلے میں ہے۔ 9 اپریل 1973 کو ڈرافٹ قومی اسمبلی نے فائنل کر لیا تھا، اور اس کے بعد 10 اپریل کو قومی اسمبلی نے ڈیلیبریشن پہلے ہو چکی تھی، اس کو منظور کیا، اور 12 اپریل 1973 کو یہ آئین منظور ہو گیا تھا۔ تو آج کی پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آئین نے ہم اس ملک کو کیا دیا، آئین کے تحت حلف اٹھانے والوں نے، یا جو ہمارے کنسٹیٹیوشنل جو ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور آگے کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے جو ہمارے میرے ذاتی خیالات ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، باقی جو ہسٹری ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اگر کوئی خوشیاں منانے کے لیے بات ہے یا نہیں ہے 50ویں سالگرہ کا موقع پہ، یہ ہے کہ اس آئین پاکستان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ملک 50 سال ہوئے قائم ہے، ورنہ کوئی اور چیز اس کو قائم رکھنے والی نہیں ہے۔ اس نے جو فنڈامنٹل رائٹس گارنٹی کیے، اس نے جو فیڈریٹنگ یونٹس کو جو ہے رائٹس دیے، اور بے شمار جو ہیں وہ ایمینیٹیز بھی دیں، اور ایک ایسا فول پروف سسٹم دیا کہ ایک دم ماشاء اللہ کوئی نہیں لگ سکا، ایبروگیشن نہیں ہوئی، اینول نہیں ہوا۔ یہ جو ہے یہ بڑی سکسیسفل سٹوری ہے اس آئین کے صرف۔ اس کے بعد اس میں 18-20 ترامیم ہوئی ہیں، ہر کسی نے اپنی مرضی کی بھی کی، اچھی بھی تھیں اور بری بھی تھیں۔ لیکن آج یہ آئین پاکستان اسی آئین کے تحت حلف اٹھانے والوں کے ہاتھ سے گلی گلی میں رسوا ہے۔ اس کے تحت حلف اٹھانے والے جو ہیں وہ آئین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ، جو 3 بڑے ادارے ہیں، جو مقننہ ہے، عدلیہ ہے اور ایگزیکٹو، وہ تو اس کو تقریباً ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے جو سب سے جو شروع کرتے ہیں ہم، جو ہماری عدلیہ ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہے، وہاں جتھے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ جو دوسرے ادارے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی رائیولری تو اچھی بات ہے اگر وہ ٹھیک ہو، فار دی سیک آف ڈیموکریسی ہو، لیکن جو ادارے ہیں ہمارا سول سروس، پولیس کا DIG SSP جو ہیں وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے وہ اپنا چارج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چارج لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس آئین کی معطلی میں جو 2 دفعہ معطل ہوا ہے، اس میں ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کا بڑا کرمنل رول رہا ہے، اور اس وقت بھی جو ہے ہمارے اس آئین کے تحت حلف اٹھانے والے ججز ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ادارے اپنے آپ کو اس آئین کے تابع کریں، اور یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں 3-4 سالوں سے کہ اس میں مزید ترمیم کی بھی ضرورت ہے، اور جو عدلیہ، مقننہ اور جو ایگزیکٹو ہے، ان کو زیادہ، ان کے اختیارات کو زیادہ طریقے سے جو ہے وہ ایلیبوریٹ کیا جائے، تاکہ جو ہے بہت سارے مسائل جو ہے وہ آگے نہ پیدا ہوں جیسے آج کل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ سب سے پہلی ریفارمز کی ضرورت ہے جوڈیشری میں ہے، کہ انہوں نے اس آئین کے ساتھ بے شمار ججز نے بڑا برا سلوک کیا ہے۔ تو ان کو جو ہے، چونکہ ججز کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی جوڈیشل پراپر اکیڈمی نہیں ہے، وہ ایک جو ہے منجے ہوئے وکیل ہوتے ہیں، اور وہ جو مرضی ہے کہہ لیں، وہ غیر ذمہ نہ پبلک کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثریت نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم کیا ہے، اور 2 ڈکٹیٹرز کو انہوں نے کلین چٹ دی کہ اس آئین کے ساتھ جو مرضی کریں، مشرف اور ضیاء اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہماری ایگزیکٹو ہے، جس میں پولیس سروس ہے اور جو ہماری سول سروس ہے، انہوں نے بھی اس کوئی پاسداری نہیں کی ہے، اور یہی حال جو ہے ہمارے آرمڈ فورسز کا رہا ہے، اور انہوں نے بھی اس کی پاسداری اس طریقے سے نہیں کی ہے، بلکہ جوڈیشری کے ساتھ مل کے بہت حد تک سبورٹ کیا ہے، اور ان سب اداروں نے مل کے آئین کی پامالی کی ہے، اور آئین کے تحت دیے گئے حدود سے تجاوز کیا ہے، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ کنگال و کلاش ہے۔ مملکت خدا داد پاکستان گلی گلی دشمنوں اور دوستوں کے در پہ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے ان کے نمائندے کھڑے ہیں، جبکہ عوامی نمائندے ہوں اور عام پبلک کے ٹیکس سے
پلنے والی جو سرکاری ملازمین ہوں، ملازمین میں کوئی بھی ہوں، خواہ وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ آرمی کے لوگ ہوں یا یہ ججز ہوں، وہ اربوں اور خربوں پتی ہیں، اور مملکت غریب اور اس کے جو اہلکار اور ملازمین امیر ہیں، اور مملکت کے لیے اس کو نہ صرف یہ کہ اپنے دشمنوں سے جو ہے وہ طنز کا سامنا ہے، بلکہ اب تو اپنے جو دوست ہیں، سو کال جو فرینڈز آف پاکستان، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس 50ویں سالگرہ کے موقع پہ جو لوگ اس آئینی اداروں کے تحت یا آئینی جو ادارے ہیں، وہ ایک دفعہ اپنے رول کو ریوزٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ آج کل میڈیا کا دور ہے کہ یہ جو ہمارے بین الاقوامی شہرت کے حامل صحافی ہیں، حامد میر ہیں، اس میں عمر چیمہ ہیں، اعزاز سید ہیں، اس میں جو ہے وہ مجیب الرحمن شامی صاحب ہیں، اور بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ اس میڈیا پہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے جو جوڈیشری کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، آرم فورسز کے جو ریٹائرڈ جو آفیسرز ہیں ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، یا تو وہ سارا کچھ غلط کہہ رہے ہیں اس لیے ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کو پوچھا جانا چاہیے یہ اربوں خربوں روپے کہاں سے آئے۔ تو اب جو ہم اس کی سمرائزیشن کی طرف آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آئین کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے جو ہے جو ریفارمیٹیو میئرز ہیں وہ عدالت سے شروع ہونے چاہیے۔ عدالت کا جو کام ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اور ہر جج نے اب اس کو جو ہے ری رائٹ کرنا شروع کیا، پوری سپریم کورٹ کا ہر جج یہ چاہتا ہے، بلکہ ہائی کورٹ کے ججز بھی کہ اس کو میں جو ہے ری رائٹ کروں۔ تو اس کی جو سمپل سی انٹرپریٹیشن ہے اس کی جو جورسپروڈنس میں وہ یہ ہے کہ legislature knows better meaning of the legislation, but interpretation of legislation or statute rests with the court of law, but court does not have the power to rewrite the constitution جیسے کہ یہ ہو رہا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے عدلیہ کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ پولیس سروس اور جو ایڈمنسٹریٹو سروس یا جو بیوروکریٹس ہیں ان کے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ان کے اور اسی طریقے سے جو آرمی کے جو آرم فورسز ہیں ان کو بہت اچھا بجٹ دیا جائے، ان کو بہت اچھی جو ہے پینشن، اچھی تنخواہیں، اچھی مراعات، اچھے ہتھیار، اچھا بجٹ، ساری چیزیں A1 ٹاپ کلاس، جیسے اسرائیل کی یا کسی اور اچھے ملک کی جو ہے نا فورسز ایسے ہونی چاہیے، اور ان کے پاس اسٹریٹجک ایسٹس ہونے چاہیے۔ لیکن جو بزنس ہے اس میں سے جو ہے آرم فورسز کو اب نکلنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو کر بھی رہے ہیں، بزنس سے اور پالیٹکس دونوں سے۔ تو میں نے یہ جو موجودہ رجیم ہے میں نے بڑا زبردست دیکھا ہے کہ وہ بالکل فضول، ان کو ہم نے کبھی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے دیکھا ہے اور نہ کوئی ایسی، وہ اپنی فوکس نے، اور امید ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسے ہی چلے گا۔ اور ایڈمنسٹریٹو سروس میں یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے گریڈ 17 اینڈ اباؤ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی جہاں جہاں ٹریننگ ہو، اس میں یہ آئین پاکستان ایک سبجیکٹ ہو، حمود الرحمن کمیشن ایک سبجیکٹ ہو، اس کے علاوہ تاریخ پاکستان ایک سبجیکٹ ہو، قرارداد پاکستان اور جو ہماری 1949 کی قرارداد مقاصد ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن جو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پیش کی تھی، وہ سبجیکٹ ہو، لوگوں کو پڑھایا جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ ججز کا ڈائریکٹ تقرر جو ہے یہ انتہائی خطرناک بات ہے، ججز کو کوئی 35-40 سال کے آس پاس لوگوں کو وہ کر کے ریکروٹ کر کے ان کو پراپرلی ٹرین اور گروم کر کے اوپر کیا جائے، ادروائز یہ ایسی لڑائی جاری رہے گی، یہ ججز لڑتے رہیں گے۔ تو یہ آج کی سبمیشن ہے۔ کل جو ہے میرا خیال ہے ملکی لیول پہ بھی کوئی اس کے تھوڑے بہت جو ہے وہ فنکشنز وغیرہ منعقد ہوں گے، لیکن آئین کو بتانے کے لیے، دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آخر میں ایک بات یہ بتاؤں کہ اب ہمارا ملک کوئی ایسی چیزوں کا متعامل نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی مزید ایسے لوگ پیدا کریں جیسے جو ہے کوئی غلام محمد پیدا ہو جائے، کوئی ایوب خان پیدا ہو جائے، کوئی یحییٰ خان پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے وہ مشرف ہو جائے، ضیاء الحق ہو جائے، مولوی مشتاق ہو جائے، چودھری افتخار ہو جائے، ثاقب انصار ہو جائے۔ اس طرح کے لوگوں کو پیدا کرنے کی اور انٹرٹین کرنے کی اب ہمارے ملک میں سکت نہیں رہی ہے۔ ہاں، ایک بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں مارشل لا لگے گا،
عام طور پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے جو ہماری موجودہ قیادت بھی ہے اور جو بڑی چیزیں سیکھ لی گئی ہیں، تو مارشل لاء کا امکان جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے حالات بہتر ہوں گے، تو ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ کوئی پاکستان کی کوئی پازیٹیو چیزوں اور کوئی اچیومنٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔